اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ اللہ کے قرب میں، اللہ کی محبت میں آگے بڑھو، حتیٰ کہ وہ مقام حاصل کر لو جس کو مقام بر کہا جاتا ہے۔ اور بر کا معنی ہوتا ہے کسی کا حق کمن کیفن پورا پورا ادا کر دینا۔ کوئی بندہ اگر اپنے ماں باپ کا پورا حق ادا کرتا ہے تو اس کو بر الوالدین کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کی اپنی زبان سے ان کی بات جو قرآن میں نقل کی وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، کہ میں اپنی امی کا پورا پورا حق ادا کرنے والا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے، وہ بڑھاپے میں اللہ نے ان کو دیے تو ان کے بارے میں آتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَیْہِ، میں اپنے ماں باپ کا حق پورا پورا ادا کرنے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مل کبائر یا رسول اللہ، سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کا شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو سانجھی بھائیوال شریک بنانا، شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے دوسرے نمبر پہ فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ مخلوق میں نبی کا بھی نہیں کہا کہ نبی کی نافرمانی کرنا، بلکہ کس کا کہا؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ عقل سے ذرا سوچئے، حق تو یہ تھا کہ اللہ کے شرک کے بعد نمبر کس کا آتا؟ نبی کی نافرمانی کا آتا، لیکن حدیث میں ایک نہیں بے شمار حدیثوں میں یہ ہے، سیاستہ کی حدیثوں میں یہ ہے، اللہ کے بعد، اللہ کی نافرمانی کے بعد مخلوق میں سے فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ اور جب یہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عملوں میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں کئی باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا وَبِرُّ الوالدین، اپنے ماں باپ کا حق پورا پورا ادا کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت میں نے تمہاری ماؤں کے قدموں میں رکھ دی۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ نے فرمایا میں نے اپنی رضامندی تمہارے باپ کی رضامندی میں رکھ دی ہے، اور میں نے اپنی ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی میں رکھ دی ہے۔ اگر باپ راضی ہے سمجھو میں راضی ہوں، اگر باپ ناراض ہے سمجھو اللہ فرماتے ہیں میں ناراض ہوں۔ تو بر کا معنی ہوتا ہے کسی کا حق پورا پورا ادا کرنا۔ تو فرمایا تم اللہ کا حق پورا پورا اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب سے محبوب، پیاری سے پیاری چیز اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اس وقت تک تم اللہ کا حق پورا پورا ادا نہیں کر سکتے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر ایک بندہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے آیا کہ مجھے سب سے پیاری یہ ہے
اور میں چونکہ اللہ کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں لہٰذا یہ مجھ سے لے لیجئے، اپنی ثواب دید کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کا حق ادا کرنے میں پیچھے رہ جاؤں۔ انصار صحابہ میں سے سب سے زیادہ امیر اس وقت تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا باغ تھا اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے، اس کے اندر کنواں تھا میٹھا بیر ریحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے، درختوں کے سائے میں بیٹھتے تھے اور اس کنویں کا پانی نوش فرماتے تھے، پیتے تھے۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ مجھے سب سے پیارا یہی ہے، لہٰذا میں نے یہ دے دیا ہے اللہ کو، اب آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کی تعریف فرمائی کہ واقعتاً وہ باغ ایسا ہے جو پیار کے محبت کے قابل ہے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تو اس کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دے، تقسیم کر دے۔ تو اس نے تقسیم کر دیا۔ آج ہم اول تو رشتہ داروں پر خرچ کرنے کو صدقہ نیکی سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ عدلے کا بدلہ ہے، چائے پلائیں گے تو چائے پی کے جائیں گے، ہم گئے ہمیں بٹھائیں گے تو ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بھی بٹھائیں گے، ہماری شادی خوشی پر آئیں گے تو ہم بھی جائیں گے، ہماری اگر غمی پر آئیں گے تو ہم بھی جائیں گے۔ یہ جو عدلہ بدلہ رشتہ داروں میں چلا ہے شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے اقربا کا حق ادا کریں، وہ کریں یا نہ کریں، رشتہ داروں میں کبھی برابری نہ دیکھیں، بھائیوں میں کبھی برابری نہ دیکھیں۔ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، میرے اللہ نے رشتہ داری کا حکم دیا ہے، اس کو نبھانے کا، صلہ رحمی کا۔ کوئی تجھے آگے سے جی کہتا ہے کہ نہیں کہتا، سلوٹ سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بٹھاتا ہے کہ نہیں بٹھاتا، شادی خوشی میں دعوت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، آپ نے کبھی رشتہ داری میں اس چیز کو نہیں دیکھنا۔ رشتہ داری میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا مجھے حکم ہے، چونکہ میرا رشتہ دار ہے چنانچہ میں نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، وہ چاہے مجھے جواب اچھا دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ مجھے اس معاملے میں کچھ کہتا ہے کچھ نہیں کہتا، مجھے کوئی اس سے پرواہ نہیں ہے۔ میرا معاملہ تو میرے اللہ کے ساتھ ہے، میرا ایمان مجھے کہتا ہے، میری شریعت مجھے کہتی ہے، میرا قرآن مجھے کہتا ہے، میرا کلمہ مجھے کہتا ہے۔ مزہ تو تب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اخلاق حسنہ کے بارے میں سوال کا جواب اللہ کی طرف سے بتایا گیا تو کیا بتایا گیا؟ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ بھلائی کر جو تیرے سے برائی کرے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اسے معاف کر، درگزر کر جو تجھ پر ظلم و زیادتی کرے۔ وَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اس سے جوڑ جو تجھ سے کاٹے۔ وہ رشتہ توڑتا ہے، بار بار توڑتا ہے، بار بار دھکے دیتا ہے، لیکن تو کہتا ہے میرے اللہ کا حکم جوڑ کا ہے، میں تو جوڑ کروں گا، میں تو نبھاؤں گا۔ تو فرمایا یہ اخلاق عظیمانہ ہے۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کا پورا پورا حق ادا کرنے والا تو اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک اپنی محبوب چیز، اپنی پیاری چیز اللہ کو دے نہ دے۔ بہت ساری حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو براہ راست یہ نہیں کہا کہ بیٹا ذبح کر، بلکہ سوال یہ تھا، تقاضا یہ تھا کہ اپنی محبوب چیز قربان کر۔ اب محبوب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مجھے اکلوتے بیٹے سے زیادہ محبوب تو کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اسی کی گردن پہ چھری رکھی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق پھر اپنے رشتہ داروں میں، کزنوں میں تقسیم کر دیا۔ اور حضرت زید بن حارثہ جو حالانکہ غلام تھے، آپ نے ان کی ہسٹری سنی پڑی ہو علماء سے،
बचपन में बेचारे 7 जगहों पर बिकते बिकाते मक्का मुकरमा पहुंचे, आखिर हुजूर सल्लम की गुलामी में आए, आपने आज़ाद कर दिया। आपके अखलाक से ऐसे मुतासिर हुए कि सक्का बाप और चच्चा लेने के लिए आए, पहुंच गए, हुजूर सल्लम से फरमाया मुंह मांगी कीमत ले लो, हमारा बेटा हमें दे दो। आका ने फरमाया कोई कीमत नहीं है, बस ये बैठा है, इसको इख्तियार है, अगर तुम्हारे साथ जाना चाहता है बगैर कीमत के ले जाओ, लेकिन अगर मेरे साथ पास रहना चाहता है तो जबरदस्ती मैं नहीं भेजूंगा। जब उस बच्चे से पूछा गया, बाप दाद चाचे को पहचान करके देख करके कहा कि मैं मोहम्मद सल्लम को नहीं छोड़ सकता। ये हुजूर के अखलाक थे। हमारा भाई हमारे काबू में नहीं आता, हमारा बेटा हमारे काबू में नहीं आता, हम उसका शिकवा करते फिरते हैं, लेकिन वहां एक गैर है, ना खानदान है, ना कुंबा है, ना कबीला है। किसने काबू किया? अखलाक ने काबू किया। अखलाक ने गर्विदा बना दिया, अखलाक ने उनको ऐसा बना दिया कि वो अब अपने बाप को तो छोड़ सकता है लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकता। वो एक घोड़ा लेके आ गए, या रसूलल्लाह मुझे सबसे प्यारा ये है, ये कबूल कर लीजिए ताकि मैं भी मकाम बिर हासिल कर लूं। मेरे आका ने वो घोड़ा कबूल कर लिया और फिर उसी के बेटे उसामा को दे दिया, उसी के बेटे उसामा को दे दिया। हदीस में आता है हजरत ज़ैद जरा परेशान हुए कि मेरा सदका मेरे घर वापस आ गया, इसका मतलब है कि हुजूर ने रद्द कर दिया। तो आपने फिर उसको तसल्ली दी, तेरा सदका कबूल है। इशारा कर दिया कि अपनों पर खर्च करना सबसे पहला सदका है। हदीस में आता है मस्जिद बनाने से अफजल है कि अपनी औलाद को, अपनी बीवी को हलाल खिलाओ, सदके की नीयत से खिलाओ। मस्जिद बनाने से भी ज्यादा अफजल है। अफजल सदकाते लफ्ज़ है हदीस पाक में, तमाम सदका से अफजल सदका है कि अपनी बीवी बच्चों को सदके की नीयत से बेशक दो और हलाल का खिलाओ, उनकी परवरिश, उनका पालना पूलना हलाल पैसे से करो, तो सदके से अफजल है, सबसे बेहतर सदका है। हदीस में आता है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक लौंडी थी जो उनको सबसे ज्यादा प्यारी थी, वो सदका कर दी इस आयत को सुनकर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने ऐसे किया। दूसरे सहाबा के बेशुमार वाकयात इस तफसीर में लिखे हैं, मारिफुल कुरान में हजरत ने लिखे हैं, कितने सारे वाकयात और किताबों में लिखे हैं कि जब ये आयत सुनते गए फौरन सोचा कि मुझे प्यारी क्या चीज है, बस जो मुझे प्यारी है। और आज के दौर में मैं अर्ज करता हूं, सबसे प्यारी बंदे को अपनी पसंद है। बस जो बच्चा, जो बच्ची, जो मर्द, जो औरत आज अपनी पसंद, अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात, खाने की, पीने की, पहनने की, उठने बैठने की, यार दोस्त बनाने की, अगर ये कुर्बान कर दे तो इस वक्त ये मकाम बिर हासिल कर, और इससे ये मसला भी हल हो जाता है कि कोई गरीब कहे कि इसका मतलब मकाम बिर तो फिर अमीर लोग हासिल करेंगे, उनके पास माल दौलत होगा, वो खर्च करके वो तो मकाम हासिल कर लेंगे, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो देने को है कुछ नहीं, तो इसका मतलब मैं हासिल नहीं कर सकता। गरीब से गरीब भी ये मकाम हासिल कर सकता है। तुझे सोना पसंद है, सोना छोड़ दे, मुसल्ले पे आ जा। तुझे रिश्वत लेना पसंद है, छोड़ दे, हलाल पे आ जा। तुझे सूद खाना पसंद है, छोड़ दे, हलाल पे आ जा। तुझे अपनी मर्जी से अंग्रेजी बाल बनवाना पसंद है, छोड़ दे, शरीयत के मुताबिक आ जा। तुझे फला फला यार दोस्त बड़े पसंद हैं, लेकिन अब्बू कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, उस्ताद कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, उनकी दोस्ती कुर्बान कर दे, तुझे मकाम बिर मिल जाए। जो भी तेरी चाहत है, जिस चाहत के लिए तू माँ बाप को नाराज कर रहा है, उस्ताद को नाराज कर रहा है, माहौल मुआशरे को नाराज कर रहा है, अपने कुंबे कबीले खानदान को नाराज कर रहा है। और आज क्या हो रहा है, कोई लड़का ऐसा नहीं जिसकी फ्रेंड्स ना हो, कोई लड़की ऐसी नहीं जिसका फ्रेंड ना हो। तो ये कुर्बान कर दो, हराम है, नाजायज है, हर एक को पता है, कुर्बान कर दो। जब ये कुर्बान कर दोगे मकाम बिर मिल जाएगा। अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे दो, अपनी चाहतों की कुर्बानी दे दो, अपनी तमन्नाओं की कुर्बानी दे दो,
اپنی آرزوؤں کو ذبح کر دو، آپ نے جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں ان کو قربان کر دو شریعت پر۔ تو پھر دیکھو اللہ کیسے مقام بر دیتا ہے۔ تو فرمایا لن تنالوا البر، ہرگز بھی تم میں سے کوئی بندہ مقام بر حاصل نہیں کر سکتا حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس کو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اب خرچ میں مال کوئی لازمی نہیں، مال کا لفظ بھی نہیں ہے، اپنی صلاحیتیں، استعدادیں، لیاقتیں، وقت، جسم و جان جو اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرو۔ وقت دیا ہے وقت خرچ کرو، جسم و جان دیا ہے وہ خرچ کرو، جوانی دی ہے وہ خرچ کرو، آنکھ کا دیکھنا دین پہ لگاؤ، زبان کا بولنا دین پہ لگاؤ، کان کا سننا دین پہ لگاؤ، دماغ کا سوچنا دین پہ لگاؤ، ہاتھ پاؤں کا کمانا خرچ استعمال ہونا دین پہ لگاؤ۔ فرمایا وما تنفقوا من شیء، جو بھی خرچ کرو، آگے یہ اشارہ اس لیے کر دیا کہ کوئی کہ اچھا کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں جو زیادہ محبوب اور پیاری ہے تو اس کا مطلب پھر معمولی ردی چیز، ہلکی چیز کیا وہ قبول ہی نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں، وما تنفقوا من شیء، جو بھی خرچ کرو قبول وہ بھی ہے، جو بھی خرچ کرو قبول وہ بھی ہے، ثواب اس پر بھی ملے گا، لیکن مقام بر حاصل کرنے کے لیے محبوب چیز ہے، ورنہ ہر صدقہ قبول ہے اور ہر نیکی قبول ہے۔ فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے کہ تیرے دل کی کیفیت کیا ہے، تیرے دل کی کیفیت خرچ کرتے ہو۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ پہاڑ کے برابر دے رہا ہے یا کھجور کے برابر دے رہا ہے، سونا دے رہا ہے یا گندم کی مٹھی دے رہا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا، اس لیے کہ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دل کی کیفیت کو کہ دیتے ہوئے اخلاص کتنا ہے، اللہ سے محبت کتنا ہے، اور اللہ کی رضا کی طلب کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔